بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ واحد القہار العزیز الغفار مکور اللیل علی النہار تذکرۃ یا اولی القلوب والابصار والصلاة والسلام علی نبی اللہ احمدہ ابلغ حمد وازکہ واسألہ وانماہ واشہد ان لا الہ الا اللہ البر الکریم رؤوف الرحیم واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ حبیبہ وخلیلہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر النبیین وآل کل سائر الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبی علی طاعتک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی آمین یا رب۔ میری پیاری دینی بہنوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعریف صرف اس اللہ کے لیے جو الوہیت میں، ربوبیت میں اور اسماء صفات میں تنہا اور بے مثال ہے۔ حمد صرف اس رب ذوالجلال کے لیے جو عرش عظیم کا رب ہے، جو رب ہے مشرق و مغرب کا، جو رب ہے زمین و آسمان کا اور جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ حمد صرف اللہ عز و جل کی جس نے توبہ کا دروازہ موت تک کھلا رکھا ہے۔ الحمدللہ۔ عزیز سامعات، اللہ کے فضل و کرم سے اس رمضان المبارک میں ہم نے کچھ علم سیکھا ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں ان برکات کی محفلوں سے آراستہ کیا اور ہمارے علم میں اضافہ فرمایا۔ عزیز سامعات، آئیے چلتے ہیں ہم ان تاخیراتوں میں سے ایک آخری رات کی طرف جو بڑی بابرکت ہے اور ہمارے علم میں مزید اضافہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنا علم سیکھا اور کتنا عمل کیا۔ کیا اتنے جو ہم نے دروس سنے ہیں ان میں ہمارے عمل میں کچھ تھوڑا سا فرق پڑا ہے یا نہیں؟ جیسا کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنے پچھلے درس پر نظر ڈالیں تو ہم نے جو پہلی تاخیرات میں ہم نے جانا تھا کہ تاخیراتوں کی فضیلت اور برکات کے، اس رات ہمیں اللہ تعالیٰ 10 سے لے کر 700 تک کا ثواب دیا جائے گا۔ الحمدللہ۔ اسی طرح ان 9 دنوں میں ہم نے اس آخری عشرے میں جو ہم نے علم سیکھا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین علم سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت سے ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے اور ہمارا بیٹھنا اللہ تعالیٰ
قبول فرما لے۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے عبادات میں شوق کیسے پیدا کریں۔ دیکھیے، پہلے تو یہ سوال ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیتا، ایک مسلمان کو اس طرح کا سوال زیبا نہیں دیتا، کیونکہ مسلمان خاص کر انسان بنایا ہی گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بارہا ہم نے آیتوں میں جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد دنیا بنانے کا اور دنیا میں ہم انسانوں کو بھیجنے کا اللہ کی عبادت ہے۔ اس کی رضا، اس کی فرما برداری اور اس کی شکر گزاری میں ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ لیکن یہاں کے دنیا میں آنے کے باوجود، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو بھیجا ہے، یہاں پر آنے کے بعد ہم اس کی عبادت سے غافل ہو گئے ہیں۔ آج ہماری عبادتیں ویسی عبادتیں نہیں رہی، آج ہمارے اندر وہ شوق، وہ خوف خدا نہیں رہا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ دیکھیں، انسان جب کوشش کرتا ہے، سوچتا ہے، تب اللہ تعالیٰ بھی کوئی راستے کھولتا ہے۔ لیکن جو انسان سوچنا ہی نہیں چاہتا، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، پھر اس کے لیے اللہ ہدایت کا راستہ بھی نہیں بتاتے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ عبادات میں شوق کیسے پیدا کریں۔ چلیے کوشش کرتے ہیں کچھ ایسی باتیں معلوم کرنے کی، شاید ہماری عبادت میں کچھ شوق پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ سب سے پہلے میں کہوں گی کہ عبادت میں شوق پیدا کرنے کے کچھ طریقے ہیں۔ سب سے پہلے ان میں ہے اس عبادت کی فضیلت معلوم کریں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں، یا پچھلی نہیں، سب سے پہلی جو آخری عشرے کی جو پہلی طاق رات تھی، ہم نے اس میں جانا تھا کہ تہجد یعنی طاق راتوں کی فضیلت کے بارے میں کتنی ساری فضیلتیں الحمدللہ اس میں ہم نے جانا تھا۔ اسی طرح نماز کے فضیلت جانیے، زکوٰۃ کے فضیلت، یہ تمام فضائل اگر ہم جانیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کتنی اللہ تعالیٰ نے کتنی برکات رکھی ہے اور کتنی ہمارے لیے مغفرت رکھی ہے۔ جب بندے کو فضیلتیں معلوم ہوں گی تو بندہ خود بخود اس چیز کو کرنے کی طرف راغب ہوگا۔ دوسرا، عبادت گزار کے واقعات پڑھے۔ جو اللہ کے بندے ہیں، جیسے ہمارے انبیاء کے قصے، صحابہ کے قصے، ان کے قصے پڑھیں۔ بعض اولیاء اللہ بھی ایسے گزرے ہیں، ان کی عبادات کے طریقے جانیں، یہ کس طرح اللہ کی عبادت میں مگن رہتے تھے۔ اسی طرح تیسرا کہ عبادت گزار کے صحبت میں رہے۔ کوئی نیک بندہ ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر اپنی زبان پر رکھتا ہے، جو دیندار ہے، اس کی صحبت اختیار کرے، کیونکہ ہمارے اندر صحبت کا اثر پڑتا ہے، ضرور پڑتا ہے۔ آپ جیسی صحبت اختیار کریں گے، اس کے سارے گن اور سارے اثرات آپ کی زندگی پر آئیں گے۔ تو چاہیے کہ سب سے زیادہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، تاکہ شاید ہماری عبادتوں میں ویسی لذت نہ آ سکے، لیکن کم سے کم ہمیں کچھ شرم آئے اور ہم بھی عبادت میں لگ جائیں، کسی نہ کسی طرح ہم اللہ سے جڑے رہیں۔ دیکھیے، اگر میں کہوں گی کہ اگر کتابیں پڑھنے کے لیے، تو آج کسی کے پاس دینی کتابیں پڑھنے کا کسی کے اندر تو شوق نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یہ ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ہی کسی دینی علماء کے بیانات سن سکتے ہیں، جس سے آپ کے دل پر لگے زنگ دور ہو سکتے ہیں۔ سننے کے لیے تو کوئی چیز آپ کو صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ وقت نکالنا ہوگا۔ میں تو کہوں گی وقت کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کام کرتے کرتے بھی صرف آپ کو سننا ہے۔ اتنا آسان آج ہم کو آسان کر کے دین پہنچایا جا رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ کے ایسے بندے جو سننا تک گوارا نہیں کرتے، جو سمجھتے ہیں کہ سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں، جو نہیں سنے گا اس کو دوہری پکڑ ہے۔
بہرحال میں بتا رہی تھی کہ ہمارے عبادات میں شوق کیسے پیدا کرے. اس کے بعد جتنا ہو سکے تنہائی میں وقت گزارے، اکیلے میں وقت گزارے، تنہا رہ کر سوچے کہ کیا میری زندگی ایسے ہی عبث پیدا کی گئی یا کچھ مصلحت ہے اس رب کی مجھے دنیا میں بھیجنے کی. کیا وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہے؟ سوچے کیا میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں؟ اگر اسے اس حالت میں موت آ گئی، وہ جس حالت میں ہے، تو کیا اسے ایسا لگتا ہے کہ اسے نجات مل جائے گی؟ یہ غور و فکر کرے. کیا اسی حالت میں اگر موت آ جائے جو حق ہے، جو برحق ہے، کل ہی ہم نے جانا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، اگر اسی حالت میں موت آ جاتی ہے تو کتنا ہم نے اپنے لیے جمع کر رکھا ہے، اس اندھیری قبر کے لیے ہم نے کیا جمع کر رکھا ہے. اسی طرح غور و فکر کرے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی پوری کوشش کرے. اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہ کرے. دیکھیے جو بندہ اللہ کی معرفت جانتا ہے، اللہ کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، وہ اللہ کی معرفت دیکھتا ہے. جیسے ہواؤں کے چلنے میں، سمندر کے موجوں کا آنا، وہ دیکھتا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں. سمندر کو کس نے کہا کہ موجیں اٹھائے؟ اسی طرح ہواؤں کو کس نے کہا ہے کہ تیرا رخ یہاں پر زیادہ اور یہاں پر کم ہو؟ اگر وہ ہمارے اندر آنا رک جائے تو پھر ہماری جان ہی چلی جائے گی. جب وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ عظیم ہے، اللہ کبیر ہے، اور یہ معرفت اللہ کی دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے. اسی طرح وہ بارش کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اللہ قوی ہے، اللہ غفار ہے، اللہ ہادی ہے. ان صفات کے نتائج دیکھ کر دل اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے. اسی طرح ہماری عبادات میں جب لذت آنے لگتی ہے، جب ہم کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، یہ ساری چیزیں جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا سے راضی ہو جاتا ہے، اس کی دی ہوئی زندگی سے مطمئن ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے یہ اللہ کا دنیا میں ایک نئی نعمت دینا ہے. یہ سب سے بڑی اس بندے کے لیے نعمت ہے، نقد انعام ہے دنیا میں. جو بندہ اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، میں اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہوں. یقین مانیے اس کے اندر ایک ایسا اطمینان آ جاتا ہے کہ جیسے اطمینان کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوتی. وہ بھی اپنی پریشانیوں ٹینشنوں میں زندگی گزارتا ہے، لیکن جو اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہتا ہے وہ بڑے ہی چین و آرام سے زندگی گزارتا ہے. بھلے ہی آپ کو اس کی زندگی میں کچھ نظر نہیں آئے گا، نہ اس کے پاس دولت ہوگی، زیادہ کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوگی، لیکن وہ اللہ کے فیصلوں سے مطمئن اور سکون سے زندگی جیے گا، چین کی نیند سوئے گا، صحت مند رہے گا. صرف اتنا کہہ دینا یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، یا اللہ تو حق ہے، تیری ہر چیز حق ہے، موت ہے، مجھے آنا ہی تیرے پاس ہے، حقیقی زندگی یہ سب کچھ مجھے چھوڑ جانا ہے، اور کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے سوائے تیرے. رب سے اس طرح سے باتیں کرے تنہائی میں اور اللہ کی معرفت میں اضافہ کرتے جائے تو خود بخود عبادات میں خود بخود مزہ آ سکتا ہے. آج سائنس جو اتنی ترقی کر چکی ہے، کیا کسی نے ایسی کوئی ڈاکٹر کے پاس جا کر کوئی ڈاکٹر کے پاس کوئی ایسی ٹیبلٹ لے کر آیا ہے، یا کوئی ایسی ٹیبلٹ بنی ہے جو ہم کو سکون عطا فرمائے؟ دلی سکون، دماغی سکون. ہاں کچھ پل کے لیے وہ آپ کو کچھ ایسی ٹیبلٹس دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نیند ضرور آ جائے گی، لیکن پھر جیسے ہی اس کا اثر ختم ہوگا پھر آپ کے اندر بے چینی شروع ہو جائے گی. یہ ٹیمپرری آپ کو کام کرے گا، لیکن پھر بھی آپ کے ایک اعضا کو سکون دے گا تو پھر آپ کے اندر کے دوسرے اعضا کو خراب کرتا جائے گا. انسانوں کی بنائی ہوئی سکون کی ٹیبلٹ بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتی، جو صرف یہ کہنے سے کہ یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، الحمدللہ علی کل حال. تو اس کا شکر ادا کر کے تو دیکھے رب کا کیسے سکون ملتا ہے، اور ہمیشہ سب کو معاف کرتے آگے بڑھے. دیکھیں یا معاف کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس دور میں تو ہرگز بھی نہیں ہے کسی کو ہم معاف نہیں کر پائیں گے، لیکن ہم اس لیے معاف کریں گے تاکہ ہم کو سکون سے جینا ہے.
ہم کیونکہ ہر چیز کا بدلہ نہیں لے سکتے. العادل اللہ ہے بدلہ لینے والا، انصاف دلانے والا. اس کے فیصلوں پر راضی رہے، یقین رکھے کہ وہ ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور بدلہ دلائے گا. ہم دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے جو ہر چیز دنیا میں ہم کو بدلہ لے لے ہم انسانوں سے اور سکون حاصل کرے. جو بدلے کی آگ میں جلتا ہے، یقین رکھے وہ کبھی سکون سے نہیں رہ پاتا. ہر بندے کو جو آپ کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، اسے اللہ کے حوالے کرے. اپنی ساری پریشانی کو کہے، یا اللہ میں نے تیرے حوالے کیا، اب تو ہی اسے سنبھال. اور یقین مانے، آپ خود دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے معاملات آپ کی زندگی میں کرتا ہے. آپ کے لیے اس دشمن کو بھی آپ کے لیے کمزور کر دیتا ہے. ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ویسے حالات رب خود پیدا کر دیتا ہے. یہ وہی بندہ محسوس کر سکتا ہے جو خود اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اللہ پر کامل یقین رکھے. یقین جانے، رب خود کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن سچ ہے، اللہ کا کلام حق ہے، سچ ہے، تو پھر ہم اللہ سے کتنا سوال کرتے ہیں. جب کہتا ہے میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو اس کو کہہ دو کہ میں اس کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں اس کی پکار کی آواز کو جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں میں اس کی پکار کو. نعوذ باللہ، کہاں ہمارا ایمان ہے اس پر؟ ہم لوگوں کو کہنے کو، لوگوں کو سنانے پر ہم کو دل دماغ کو سکون ملتا ہے، نہ کہ رب کے سامنے وہ بات رکھنے سے. رکھ کر تو دیکھیے رب کے سامنے اپنی بات رکھ کر دیکھیے، اپنی پریشانی اس کو ایک بار سنا کر تو دیکھیے، وہ حالات ہی بدل کر رکھ دے گا. بس توکل ویسا ہونا چاہیے. ہم پکاریں گے تو اللہ کو پکاریں گے. ہم یقین رکھیں گے کہ وہی بہترین دوست ہے. اگر اپنی زندگی کی کوئی مشکل کسی دوست کو سنائیں گے، وہ ایک نہ ایک دن پھر آپ کو پلٹ کر تانے دے گا، یا پھر وہ کہیں نہ کہیں کسی اور کے سامنے وہ بات ضرور شیئر کرے گا اور آپ کو ضرور بدنام کرے گا. لیکن رب کائنات ایسا بہترین دوست ہے، اس کے سامنے کامل یقین کے ساتھ اسے اپنا دوست بنا کر اس کی بات رکھ کر تو دیکھے وہ کیسے دوستی نبھاتا ہے، پھر آپ کو خود پتہ چلے گا. اللہم اجعلنا منہم. تو یہی بتا رہی تھی کہ ایمان میں اپنے اندر عبادات میں کیسے شوق پیدا کرے، کیسے ہم ایمان کو بڑھائیں. اسی طرح غور و فکر کرے کہ ہمارا سلوک بندوں کے ساتھ کیا ہے. کیا ہم سارے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ بندوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے اس کا. کہیں ایسا نہ ہو کہ حقوق العباد میں پھنس جائے اور حقوق اللہ میں نکل جائے، جو آج بہت ہو رہا ہے. نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، حجیں کر لیتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں غور و فکر تک کرنا کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں. آپ کا حقوق آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، آپ جو محلے کے جو غربا ہیں، ہر ایک کے ساتھ آپ کا حقوق لگا ہوا ہے. ہم نے کتنا حقوق کے بارے میں جانا اور ہم نے کتنے حقوق ادا کیے ہیں؟ کیا اس کی فکر ہے آج بندے کو؟ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ کس نے کیا کیا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے کسی کے ساتھ کیا کیا. آج اگر بندہ صرف اپنے اوپر نظر رکھے تو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی، وہ اطمینان سے رہے گا. بہرحال وقت نکال کر سوچے کہ جو راستہ اس نے چنا ہے وہ اسے منزل کی طرف لے جا رہا ہے یا کہیں اور. تنہائی میں سوچے، یا اس کا جو مقصد تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن زندگی کے مصروفیات اسے کہیں اور لے جا رہے ہیں. ہم نے سوچا ایک تھا، لیکن کچھ اور حالات آنے کی وجہ سے ہم نے زندگی کا رخ کہیں موڑ تو نہیں دیا. ہم چاہتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، لیکن ایسے حالات، ایسے مصروفیات آ گئے جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں. سوچے اس بارے میں کہ کمی کہاں ہو رہی ہے. اور چاہیے کہ انسان اپنی موت کو ہر وقت یاد کرے. جب ہی کوتاہی ہونے لگے قرآن کو دیکھ کر تو سوچے کہ یہی ایک قرآن کے جو الفاظ میں پڑھوں گی آج، یہی میرے نام اعمال میں لکھا جائے گا، جو میرے قبر میں روشنی کا کام کرے گا. سارا دن 24 گھنٹے بیٹھ کر آپ ساری پکوان کرتی رہے، گھروں کو سجاتی رہے، یہ وقت آپ کے لیے کوئی کام کر نہیں آنے والا. آپ کی اپنی عبادات اللہ کے لیے جو آپ نے کی ہے، وہی عبادات آپ کے ساتھ جائیں گے قبر میں. کبھی قبرستان کی زیارت کرے،
وہاں پتہ چلے گا، شہر خاموشہ میں پتہ چلے گا آپ کو کتنے ایسے بندے تھے جو دنیا میں تھے، آج سو رہے ہیں، جن کو ہلنے کی بھی اب اجازت نہیں ہے، رب ان کا جسم بوسیدہ کر چکا ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ آج وہ سو رہے ہیں، کل ہم سوئیں گے، نہ جانے ہماری قبر کہاں ہے۔ قبر کو یاد کرے۔ زیادہ تر عورتیں تو قبر کی زیارت نہیں کرتی ہے، لیکن کرنا چاہیے۔ اور انسان اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو ہمارا جو روز کا کسی نہ کسی کے تعلق سے ہاسپٹل کو جانا پڑتا ہے، ہاسپٹل کا دورہ کرے۔ ویسے تو کہیں جانا پسند نہیں کرتے، لیکن کبھی اتفاقاً جانا ہو گیا ہے وہاں پر، تو دیکھے وہاں کے پیشنٹوں کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اگر اسی بستر پر لٹائے موت دے دے، کیا گزرتی ہے ان لوگوں پر؟ کیا ہم ان سے بہتر نہیں ہیں؟ ہاں، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، آج میرے ساتھ ایسا ہوا، آج میرے ساتھ ویسا ہوا، تو جا کر دیکھے آپ سے بدترین حالات والے ہیں۔ آپ کو تو بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی صحت مند رکھا ہے۔ ایک نعمت کے نہ ملنے پر ہم ساری زندگی روتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جب 100 نعمتیں اللہ دیتا ہے، اس پر کوئی غور و فکر کرنا نہیں چاہتا۔ کوئی ایک نعمت چھن جائے تو اس کے افسوس زندگی میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کے بدلے اللہ جو آپ کو 100 نعمتیں دے کر رکھا ہے، وہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں نے پچھلی کلاس میں بھی یہی بیان کیا تھا کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرے۔ مال دولت نہیں ہے تو اولاد پر کرے، اولاد بھی نہیں ہے تو صحت پر کرے، صحت بھی نہیں ہے آپ کے پاس، تب یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم مجھے مسلمان تو رکھا۔ اگر میں کافر بن جاتا، کافر گھرانے میں پیدا ہوتا، تو جہنم کا حقدار بن جاتا۔ ہر حال میں صرف اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے۔ قبرستان کی بھی زیارت کرنے سے ہم کو ایسے پتہ چلے گا، ہم کو ہمارا ایمان جاگے گا کہ کیسے کیسے حسن والے، کیسے کیسی دولت والے، کیسی کیسی طاقت والے، کہاں گئی ان کی طاقت، کہاں گئے ان کا حسن، جس کو موت نے دبوچ لیا۔ وہ اپنا پیسہ لٹا کر بھی اپنی زندگی کو خرید نہیں سکے۔ کہاں گئی ان کی شان و شوکت؟ کیا ہم بچ پائیں گے؟ ہرگز بھی نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موت کو 70 مرتبہ دن میں یاد کرتا ہوں۔ تم بھی یاد کیا کرو، یہ ہمارے بھلے کے لیے کہا ہے، تاکہ ہمارے دل ایمان سے لبریز ہوتے رہے اور اللہ کا خوف ہمارے اندر، اللہ کی عبادت کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہمارے ہر اعضاء کے بارے میں پوچھے گا، جیسا سورہ بلد میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ گھر نہیں ہے، گھر کی چھت نہیں ہے، ذاتی گھر نہیں ہے، کاروں میں پھرنا نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، حسن جمیل نہیں ہے، پھر بھی رب پوچھے گا، کیا میں نے تم کو تو آنکھیں نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تم کو زبان نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تم کو ہدایت کے راستے نہیں بتائے تھے؟ جیسی بھی تھی میرے لیے یہ صرف کرنا تھا تم کو۔ تم کہیں بھی تھے، تم بھلے ہی جھوپڑی میں کیوں نہ تھے، اس زبان سے میرا ذکر تو کرتے، میرا شکر تو کرتے، میں تم کو اور مزید دیتا۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب خود کہتا ہے تم شکر گزار ہوتے تو میں تم کو اور دیتا، لیکن تم تو اپنی زندگی پر رونا لے کر بیٹھے ہو۔ کیا جواب دیں گے ہم رب کو؟ ہم لاجواب رہیں گے۔ یاد رکھے، ہر وقت یہ سوچتے رہے کہ رب نے میرے ساتھ اگر سوال کر لیا اس بارے میں تو میں رب کو کیا جواب دوں گا، ہم کیا جواب دیں گے رب کو؟ تو یہ آپ کا غور و فکر کرنا، یہ آپ کو عبادت میں لذت پیدا کرے گا، اللہ سے محبت کا شوق پیدا کرے گا، کیونکہ واقعی بہترین دوست سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ یہی آپ کو اللہ کے قریب کرے گا۔ صرف غور و فکر کرے، سوچے، اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے راستے بتائے گا، راستے کھولے گا۔ یہی غور و فکر ہمیں اللہ کا شکر گزار بنائے گی، اور پھر عبادت میں آپ کے بے انتہا لذتیں آئیں گی۔ الحمدللہ۔ دیکھیے، آج میں آپ بولیں گے کہ باجی کو تو کہنا آسان ہے، لیکن کیا ہم عمل کر پائیں گے؟ کیونکہ آج کے جو حالات ہیں، آج کے حالات میں کیا ہم بچ پائیں گے؟ ہاں، کچھ حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہماری عبادات میں کمی ہو رہی ہے، وہ حالات پہ بھی ہم غور و فکر ایک نظر ڈالیں تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ سب سے پہلے کیا حالت ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے عبادتوں سے لذت نکل چکی ہے۔ سب سے پہلے ہے ہماری گناہوں سے بھری زندگی، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناشکری، یہ ایک وجہ ہے۔
دوسری دنیا کی مصروفیات، عورت کے اوپر ساری ذمہ داریاں، بچے اپنی زندگی میں فونوں میں یا کھیلوں میں یا اسکول کی پڑھائی میں مصروف، دنیا کی مصروفیت، گھر کے بڑے بوڑھے ہیں تو بیچارے اپنی صحت کو لے کے انہوں اپنی زندگی میں مصروف، یا بہو کی فکر ہے یا پوتا پاتری کی فکر ہے یا پھر ان کو اپنی زندگی اور صحت کی مصروفیت. بہرحال ہر بندہ ان مصروفیات کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں لذت کو کھو چکا ہے. اسی طرح دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ ہے شیطان کے حملے. جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اسے ہمارے اندر، ہمارے خون میں اسے دوڑتا چھوڑ دیا ہے، رب نے خود چھوڑا ہے. شیطان کے حملے ہمارے اوپر ہوتے ہیں، یہ گناہوں سے بھری زندگی، پھر اوپر سے شیطان کے حملے. پھر تیسرا دنیا کی چاہت، کہ دنیا زینت دنیا لیبلوکم، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں نے دنیا کو زینت بخشی ہے تاکہ میں تم کو آزماؤں. یہاں کی رونقیں، یہاں کی محفلیں، یہاں کے بازار، یہاں کی بلڈنگیں، یہاں کے شہریں دیکھتے ہوئے آنکھیں لوگ دنگ پھاڑ دیتے ہیں. کتنی حسین رب نے دنیا بنائی ہے. یہاں کے پارک، یہاں کی ہوٹلز، کتنے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں کی چیزوں کو سجایا ہے. لیکن یاد رکھے جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب ٹوٹ پھوٹ جانے والی ہے. ایک میرے اللہ کا اشارہ آ جائے تو اس ساری کی ساری انسان کی بنائی ہوئی یہ تمام چیزیں فنا و برباد ہو جائے گی. سیکنڈ نہیں لگے گا اس چیزوں کو فنا برباد ہونے کے لیے. ان چیزوں پر غور و فکر کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرے، اپنے دماغ کو پھیرے اس چیز سے، دنیا کی زینت سے ہٹائے اپنے آپ کو. یہ پارکوں میں، یہ ہوٹلز میں، یہ تمام چیزوں کو صرف اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے بنایا ہے. رب نے خود کہا ہے، جیسے پیارے آقا کی زبانی، الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا بے شک تمہارے لیے بنائی گئی ہے لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. یاد رکھو وہی آخرت ہمیشہ کی جگہ ہے، وہیں پر آپ کو ہر چیز مل جائے گی، بہترین مل جائے گی. یہاں تھوڑی سی آزمائش، کچھ سال کی آزمائش. کل ہی ہم نے سورہ نازیات میں جانا کہ بندہ جب آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ دنیا میں صرف چند گھنٹوں کے لیے میں دنیا میں تھا. اللہ اکبر، یہ ہمارا معاملہ ہونا ہے. ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے 40-50 سال کی زندگی جی لی ہے، لیکن یہ بہت ہی تھوڑی ہے. پلک جھپکنے کے برابر آپ کو وہاں لگے گی، اور وہاں خواہش کریں گے کہ یا اللہ پھر سے ایک بار دنیا میں بھیج تاکہ میں کچھ عبادتیں ساتھ لے کر آ سکوں. لیکن رب وہاں پر موقع دینے والا نہیں ہے. ساری قرآن چھان لے آپ، سارے احادیث چھان لے، کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ دوبارہ آپ کو دنیا ملے گی، یہ دنیا بنائی جائے گی. نہیں، اب ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کا جہنم ہی باقی ہے. ایک دن اللہ کا 1000 سال کے برابر ہے. تو سوچے، وہاں کے لیے تیاری کرے، اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے لگا رہے، اللہ کے چیزوں میں غور و فکر کرے. اور جو آج جو وجہ ہے ہماری عبادتوں سے جو لذت اٹھ چکی ہے، کیونکہ اب ہمارے دل میں بدلے کی چاہت ہے. بدلہ چاہیے ہم کو، چاہے نیکی کا بدلہ ہو یا چاہے برائی کا بدلہ ہو. اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو سامنے والے سے بدلے کی امید رکھتے ہیں. اگر وہ بدلہ آپ کو نہیں دیتا ہے تو پھر بے چین ہو جاتے ہیں. ارے میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا تھا، اس نے کچھ نہیں کہا، میں نے اچھا کیا تھا، اس کے ساتھ اس نے کچھ نہیں کہا. اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرے، بندے کے لیے نہیں. اس سے کوئی امید نہ رکھے، وہ آپ کی امید پر پورا ہونے والا نہیں ہے، اترنے والا نہیں ہے. آپ کو اللہ اس کا اجر دے گا. ہر نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے کہا مثقال ذرۃ خیر یرا، آپ جو بھی نیکی کرو گے میں دوں گا اس کا بدلہ. کیوں بندے سے امید لگائے بیٹھے ہیں؟ جس کی وجہ سے دل میں ایک بے چینی سی ہوتی ہے، دل عبادتوں میں نہیں لگ پاتا. اسی طرح اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو پھر اس کی حسد، جلن، بدلہ لینے کی چاہ دنیا میں ہی. اگر آپ نے کسی نے تھپڑ مارا، آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، آپ جب تک آپ بھی اس کو تھپڑ زور سے نہ مار دے آپ کو سکون نہیں ملتا. یہ بدلے کی چاہت ہمارے دلوں میں ہے. دنیا میں ہی ہم سب کچھ چاہتے ہیں. یہی تو رب کہتا ہے بل تؤثرون حیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا میں ہی تم سب کچھ پا جانا چاہتے ہو. یہ چیزیں جب دل میں بھر کر رکھیں گے تو کہاں سے عبادتوں میں لذت آئے گی؟
ہمارا ہر وقت یہی سوچنا کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں دوست نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں رشتے نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی، ہر وقت انہی کی یادوں میں لگے رہتے ہیں۔ کیوں اہمیت دیتے ہیں ایسے انسانوں کو جو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ نہ سوچیں ان کے بارے میں، نکال کر پھینکیں جو آپ کے دل دماغ پر چھائے ہوئے ہیں۔ ہٹائیں ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر رہے ہیں، اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اچھے دوست، اچھے رشتہ دار وہی ہے جو آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے، جو آپ کو اللہ کے قریب لے کر جائے، جو آپ کی آخرت سنوارنے میں آپ کے مددگار ہو۔ یہ حقیقی طور پر وہی آپ کے سچے دوست ہے۔ اور اگر آپ ان کو آزمانا بھی ہے تو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر دیکھیں۔ میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر دیکھیں، پھر ہر ایک کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کون آپ کا اپنا ہے اور کون پرایا، کون سی دلی محبت رکھتا ہے اور کون آپ کے درد کے ساتھ درد رکھتا ہے، کون آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کون دنیا میں ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو کیوں ایسے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو تکلیف دیتے رہنا اور اللہ کی عبادتوں سے دور ہو جانا؟ کوئی تکلیف دیتا ہے کوئی رشتے تو اسے اللہ کے حوالے کرے، اللہ سے کہے یا اللہ تو اس کا بدلہ لے، وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اگر آپ معاف نہیں کر پا رہے ہیں اس کو، معاف کرنا تو بہت بڑی دولت ہے، لیکن ہم اتنے کمزور بندے ہیں کہ معاف کرنا واقعی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت طاقتور چیز ہے۔ لیکن اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم اسے اللہ کے حوالے کر دے، بدلے کی اچھا دل میں نہ رکھے، اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے، یقین رکھے اس بات پر۔ اسی کی وجہ سے ہماری عبادتوں سے لذت چلی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے دل میں بدلہ، حسد، جلن، یہ کینہ آ چکا ہے۔ پھر اللہ کی معرفت، اس کے احسانات کو بار بار یاد کرتے رہیں اور دین کو آسان بنائیں، مشکل نہ بنائیں۔ جیسے کہ اگر نمازیں پڑھنا ہے، بچے کو نمازیں سکھانا ہے تو یہ نہ کہیں کہ اس کے 12 رکعت تم پڑھنا ہی پڑھنا، اس کے 8 رکعت پڑھو، اس کے 7 مغرب کے 7 رکعت پڑھو، عشاء کے پورے 18 رکعت پڑھو۔ اس طرح اس کے پر کوئی پریشر نہ ڈالے، کہے کہ بہت آسان ہے بیٹے، صرف 5 وقت کی نماز، 5 منٹ کی نماز ہے آپ کی۔ فرائض پہلے اس کو فرائض کی عادت ڈالے، صرف فرض پڑھ لو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم اسکول جا رہے ہو، 5 منٹ لگ جائے گا صرف ظہر ادا کرنے میں، صرف 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگا، دیکھو ٹائم جتنا تم کھیل میں گزار دیتے ہو وہ وقت، اتنا دین کو آسان کرے اور اس کو محبت سے دین کی طرف لے کر آئے، نہ کہ زور زبردستی سے۔ جتنا ہو سکے اگر آپ قرآن کو ترجمے سے بھی پڑھیں گے تو قرآن عبادت میں بھی لذت آئے گی۔ قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کرے، ترجمہ جاننے کی کوشش کرے، اور اسی طرح اپنے گناہوں پر ہمیشہ نظر رکھے۔ ہر وقت اپنے گناہوں کے بارے میں سوچے، نہ کہ لوگوں کے بارے میں، یہ فلاں گناہ ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے ایسا نہیں کہ نہیں، اپنے اوپر نظر رکھے ہمیشہ۔ اس کے بعد لوگوں میں جو عام عادت بن چکی ہے بدگمانی کی، جس کو ہم بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں، اگر فلاں ٹائم پر کسی نے کہہ دیا کہ فلاں ٹائم پر میں کال کروں گا، اگر وہ نہیں کر سکا تو دیکھیں اس کو کتنا گھمنڈ آ گیا، دیکھیں کیا ہو گیا، اگر انہیں آتا بولا نہیں آیا، ہو سکتا اس کے ساتھ کچھ حادثہ ہو گیا ہو، تو فوراً بدگمانی نہ کریں، بدگمانی حرام ہے۔ یہ چھوٹے موٹے ایسے گناہ ہیں جو ہماری عبادتوں سے لذت چھین رہے ہیں، ہم جسے معمولی سمجھتے ہیں۔ ہر چیز کو کہے یا اللہ، نہیں، تو بہتر جاننے والا ہے، تو بہتر دیکھنے والا ہے، یہ فلاں بندے نے مجھے تکلیف پہنچائی، یہ تیرے حوالے ہے، یہ تیرا بندہ، تو جانے۔ عزیز سامعات، میں نے اپنے بیانات میں بارہا کہا ہے کہ غور و فکر کرے، یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ انبیاء نے صرف غور و فکر سے اپنے رب کو جانا ہے اور بلند مرتبے پر فائز ہوئے ہیں۔ بہت سے اولیاء اللہ کو اپنے اللہ کی محبت نصیب ہوئی ہے۔ غور و فکر کو معمولی نہ سمجھے، تنہائی میں وقت نکالے اور اللہ کے لیے سوچے، اس کے احسانات کو یاد کرے اور شکر کرے۔ یہ نعمتیں صرف کہنے میں، رسول اللہ نے کہہ دیا ہاں الحمدللہ اللہ کل حال کہنا چاہیے، نہیں، سوچے یہ کہنے سے آپ کے دل میں، دماغ پر کتنا سکون ملتا ہے، ایک بار دل سے کر کے دیکھیں یہ چیز۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا۔ اسی طرح ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نماز میں اگر تمہارے، جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نماز میں دل نہیں لگتا تو کیا کرے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی نماز میں موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ دیکھیے پہلی ایک حدیث جو تھی کہ ایسے نماز پڑھے جیسے گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارے اندر اتنی ایمان نہیں ہے، تو کم سے کم یہ سوچے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا،
تو کم سے کم یہ کرے کہ جب نماز کے لیے ٹھہرے تو اس اپنی نماز جنازہ کو یاد کرے. آج میں نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, کل میری نماز پڑھی جائے گی, میں کسی کے سامنے پڑھا رہوں گا بے حس و حرکت, میری نماز جنازہ پڑھی جائے گی. تو ممکن ہے انسان نماز اچھی طرح پڑھنا شروع کر دے, اور اس آدمی کی نماز پڑھو, یہ نماز جیسے اس کی آخری نماز ہے. بعض کہتے ہیں کہ نماز میں خیالات بہت آتے ہیں, بہت سوچ آتی ہے, ادھر ادھر کے باتیں آتے ہیں, تو فوراً زیادہ تر تو پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اس پر دھیان نہ دے, جتنا ہو سکے اس کو اگنور کرے. ایسے نہیں ارے میں نماز میں ہوں, بس اپنے آپ کو یاد دلائے کہ میں نماز میں ہوں, میں اللہ کے حضور ہوں, اور اللہ کو ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے جس نمازوں میں چوری ہوتی ہے. سجدے اچھی طرح سے کرے, اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے, ٹھونگے نہ مارے کووں کی طرح. اگر خیالات آتے بھی ہیں تو یہ کرے کہ اللہ کو میرے جسم کی نہیں, اللہ میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے, میری سوچ کو دیکھ رہا ہے. میں ساری سوچ میں پلان بناتا رہوں گا لیکن سر اللہ کے آگے جھکاؤں گا, ایسا نہیں ہے. اللہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. یہ کرے کہ میں اللہ کے آگے ٹھہرا ہوا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میری نیتوں کو پڑھ رہا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ پر کامل یقین ہوگا. اور دوسرا یہ کریں کہ جب فوراً ایک نماز ہے, ظہر کی نماز ہے, وہی سورے پڑھ لیں, عصر میں بھی وہی پڑھ لیں. اس طرح نہ کرے, سوروں کو بدل بدل کر پڑھیں, الگ الگ سورے پڑھیں. ہر وقت ایک ہی طرح پڑھنے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو وقت الگ الگ وقت پر نماز پڑھنے کی دی ہے, ہدایت کی ہے, تاکہ ہم کو ماحول کے حساب سے, وقت کے حساب سے ہمارے اندر کچھ جوش آئے. صبح کا وقت دیا ہے, کبھی ظہر کا وقت, پھر شام کا وقت, پھر رات کا وقت, تاکہ ایک ہی اگر کہتے اللہ تعالیٰ صرف ظہر میں کنٹینیو تم 40-50 نمازیں پڑھ لو تو بور ہو جاتا تھا انسان. رب نے بھی وقت کو بدل بدل کر ہمیں دی ہے نمازیں, کبھی جگہ بدلے اپنی. بہرحال ایسی چھوٹی موٹی کوششیں کرے جس سے نماز میں آپ کا دھیان بٹ سکے, دھیان لگ سکے, اور ایسی چیزوں سے دور رہے جو آپ کے دھیان کو بٹانے والی ہے. جیسے اگر گھر میں زیادہ شور و غل ہے, بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرے اور کہے کہ فلاں انسان نماز پڑھ رہا ہے, تم لوگ آپ خاموشی سے رہے, تاکہ تمہاری گڑبڑ کی وجہ سے اس کے نماز میں خلل پیدا نہ ہو. ہر وقت معلوم کرے, وجہ معلوم کرے, کیا کوئی زندگی میری ذہنی پریشانی سے تو میں نہیں گزر رہا ہوں. اس ذہنی پریشانی کو اللہ کے حوالے کرے, اللہ کے آگے روئے, اس کے بعد پھر آپ کی نماز سکون کی ادا ہوگی. الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے ساتھ ساتھ خوب دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں میں لذت پیدا کرے, کیونکہ رب خود کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو. جب ہمارے ساتھ رب ہے تو پھر غم کرنے کی کیا بات ہے. لیکن ہمارا ایمان ایسا نہیں کہ ہم اللہ کو ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں. ایک بار اپنے ایمان و اپنی روح کو تازگی دے کر دیکھے, پھر رب کا ساتھ آپ کو ہر وقت محسوس ہوگا. اگر پھر بھی شوق نہیں آ رہا ہے, پھر بھی اتنے وجوہات جاننے کے بعد, اتنی کچھ باتیں بتانے کے بعد بھی اگر شوق نہیں آ رہا ہے, تو یاد کرے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جنہیں نبوت کے وقت بادشاہی کی زندگی پیش کی تھی, لیکن آپ نے غربت کی زندگی کو پسند کیا, آپ نے غریبی کی زندگی کو پسند کیا. آپ آرام و سکون سے نہیں تھے دنیا میں. اگر وہ بادشاہ بن کر آتے, ہمارے نبی بادشاہ بن کر آتے, تو سب یہی کہتے تھے ارے وہ بھائی انہوں تو بادشاہ تھے, ان کو تکالیف کے بارے میں کیا معلوم. ان کی سیرت اٹھا کر پڑھے, معلوم ہوگا ہمارے نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے. یاد کرے وہ لمحے جب آپ نے ایک وقت کا کھانا سیر ہو کر نہیں کھایا, پیٹ بھر نہیں کھایا, شکم سیر نہیں ہوئے. بھوک کی شدت ایسی ہوتی تھی کہ پتھر پیٹ پر باندھ لیتے تھے. بھوکے پیٹ جہاد پر نکل جاتے تھے. مال غنیمت آتا تھا بھی تو سب میں بانٹ دیتے تھے. پھر صحابہ کا بھی یہی عالم. کیا ضرورت تھی ان کو اتنے بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کی عبادت کرنے کی. آج ہمارے پاس 3 وقت کا کھانا نہیں, میں تو کہوں گی 5 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے ہوتا ہے, لیکن ہماری مستی. سب کو شاید یہ بات نہیں معلوم ہے کہ پیٹ بھر جہاں حلق تک کھایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے انسان کو نشہ آتا ہے, تو علماء نے اس کو بھی حرام کہا ہے.
وہ نشہ جو پیٹ بھر حد سے زیادہ کھا لیتے ہیں کہ حلق تک نکل آئے کھانا، وہ حرام ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا اس بارے میں؟ آپ کو ایک حصہ خالی رکھنا چاہیے۔ آج ہم دین یا نماز کے لیے خود کو تھوڑی دیر بھوکا نہیں رکھ سکتے۔ جس نبی نے شریعت کو قائم کرنے کے لیے خود تکلیفیں اٹھائی، پتھر کھائے، اس شریعت کا آج ہم مذاق اڑا رہے ہیں تو ہماری عبادتوں میں لذت کیسے آئے گی؟ ہم بازاروں کو سجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبادت میں لذت نہیں۔ ہمارا کام، ہمارا چلنا پھرنا آج دنیا کی رونق کے ساتھ ہے، دنیا کے رسم و رواج کے ساتھ ہے، اور سب سے بڑا ہمارا جینا ہی آج دنیا والوں کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہر کسی کے منہ سے سنیں گے تو یہی کہے گا وہ لوگ کیا کہیں گے، میں اچھے کپڑے نہیں پہنی تو لوگ کیا کہیں گے، میں فلاں دعوت نہیں کریں گی تو لوگ کیا کہیں گے، بچے کا فلاں چلا ختنہ نہیں کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے، میں ایسے کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے، ویسے کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا اللہ کیا کہے گا۔ اللہ کو بازو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے، اللہ کے احکام کو پسے پشت ڈال دیا ہے، تو عبادت میں مزہ کہاں سے آئے گا؟ سامنے والے کو نہیں، ہم کہے کہ میں عمل کر کے بتاؤں گی، میں کروں گی اس پر عمل، میں شروع کر دوں گی، کہ نہیں آج کے بعد یہ لوگ کیا کہیں گے نہیں، اپنی زندگی میں اس کو بند کرے اور کہے میرا اللہ کیا کہے گا اگر میں ایسے کروں گی۔ یہ ہمارے اندر سوچ آنی چاہیے، تب جا کے عبادات میں لذت آئے گی۔ اگر ابھی بھی شوق نہیں آ رہا ہے تو یاد کرے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابی رسول، جس کی نئی شادی ہوئی تھی، پہلی ہی رات میں، نکاح کی پہلی ہی رات میں جب جہاد کا حکم آ جاتا ہے تو بنا غسل کیے اپنے اسی رات میں آپ نکل آتے ہیں جہاد کے لیے۔ اللہ اکبر! بھری جوانی میں کون اپنی بیوی کو بستر پر اس طرح چھوڑ کر آتا ہے؟ یہ ہے ہمارے صحابہ کا عالم۔ کیا ضرورت تھی ان کو؟ کیا ان کا کامل یقین دیکھے اللہ پر، اگر وہ نہ جاتے تو کیا اللہ ان کو موت دے دیتا؟ نہیں، لیکن وہ چھوڑ کر آئے ایسی جوانی میں، اپنے بستر کو چھوڑ کر آئے، نرم بستر کو چھوڑ کر آئے، اور اسی حالت میں جب ان کو غسل کی حاجت تھی وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! رب کریم جو رحمان الرحیم ہے، ان کے اس جنابت کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے غسل فرمایا، ان کے ضائع نہیں کیا، ان کی اس جہاد پہ ان کے شہیدی کو، شہید ہو گئے، اپنی جوانی قربان کر دی اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ دین کو آج ہم کو قائم شدہ دین مل چکا ہے، ہمیں تو صرف اس پر لگی دھول کو ہٹانا ہے۔ کہاں کے مسلمان ہم؟ کیسے مسلمان ہم؟ کہاں گئی ہماری عبادتیں؟ کہاں گئی وہ لذت مسلمان کہنے کی جو مسلمان پر فخر کیا جاتا تھا؟ آج کے مسلمان کیسے مسلمان؟ شرم آتی ہے مسلمان کو مسلمان دیکھتے ہوئے، اس کے پہناوے کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اس کے اندر کی گناہوں کی لذت اس نے اتنا گندا خود کو کر رکھا ہے، اور لباس بڑا مسلمان پہنتا ہے، شرم آتی ہے۔ ایسے دھوکے باز مسلمان دھوکہ دیتے ہیں، مسلمان جھوٹ بولتا ہے، مسلمان بدلہ لیتا ہے، مسلمان گالی گلوچ کرتا ہے، مسلمان لڑائی جھگڑا کرتا ہے، مسلمان فتنے فساد کرتا ہے، مسلمان پلاننگ کرتا ہے ایک مسلمان کو برباد کرنے کی۔ کہاں ہے مسلمان آج کا؟ کہاں ہے یہ صحابہ جیسی خصوصیات؟ ڈھونڈتے رہ جائیں گے ہم، اللہ ماشاء اللہ۔ آج 5 منٹ کی نماز پڑھنے کے لیے بندہ کہتا ہے میرے اندر وہ شوق پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ صحابہ کا شوق کیسا تھا؟ یہ کیسا جنون تھا؟ کیوں کر ایسی پھر حالانکہ زندگیوں میں کوئی ان کے تھے، ان کی بھی بیوی تھے، ان کے بھی بچے تھے، ان کو بھی کھانا پینا تھا، ان کو اس وقت بھی لذیذ کھانا دیا جاتا تھا، ان کی بھی اپنی مصروفیات تھی، لیکن ان تمام چیزوں کو پیچھے پھینک دیتے ہیں اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے اوپر لبیک کہتے ہیں۔ آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ تھوڑے سے اپنے نفس پر قابو پانا ہے، صرف اپنے آپ سے جہاد کرنا ہے۔ کر کے تو دیکھے، اللہ کے لیے آگے بڑھ کر تو دیکھے، یقین مانے میں نے بارہا کہا ہے، بھلے ہی آپ کے پاس دولت نہ ہو، بھلے ہی خوبصورتی نہ ہو، بھلے ہی علم نہ ہو، لیکن اللہ کا توکل آپ کو دنیا میں عزت دینے کے لیے کافی ہو جائے گا۔
جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور آسمان پر ندا لگائی جاتی ہے کہ میں فلاں بندے سے آج محبت کرتا ہوں، تو ساری دنیا کے دلوں میں بندوں کی محبت، اللہ تعالیٰ سارے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے، فرشتوں کے اوپر واجب ہو جاتا ہے اس بندے سے محبت کرنا۔ اللہ کی محبت کے طریقے جانیں، کس طرح ہمارا اللہ ہم سے خوش ہوگا، کیا کرنے سے ہمارا اللہ خوش ہوگا۔ کبھی سوچتے ہیں ہم اللہ کو کیسے راضی کریں؟ ہم کبھی سوچا ہے یہ بات؟ یہ سوچ، یہ غور و فکر ہم کو اللہ کے قریب کرے گی، ہماری عبادتوں میں لذت پیدا کرے گی۔ اگر ابھی بھی شوق نہیں آ رہا تو یاد کرے حضرت بلال کو، صرف کلمے کی لاج رکھنے کے لیے، صرف کلمے کی لاج رکھنے کے لیے گرم ریت پر ننگے بدن سینے پر گرم پتھر رکھے ہوئے سہتے رہے، احد احد کہتے رہے، صرف کلمے کی لاج رکھنے کے لیے۔ کچھ پل کے لیے وہ ایمان سے پھر سکتے تھے، لیکن ان کے تقوی کو گوارا نہ تھا۔ تکلیف سہتے رہے اور عہد عہد کہتے رہے۔ وہ بس اتنا ہی تکلیف، کفار مکہ ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے ایمان سے کچھ پل کے لیے محمد کا انکار کر دو، اللہ کا انکار کر دو، لیکن کہا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، لیکن انہوں نے کہا عہد عہد میرا اللہ ایک ہی ہے، اس کی ذات میں، اس رب کائنات کے اوپر ایک لفظ کا بھی جھوٹ وہ باندھنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم اللہ پر آج تہمتیں باندھتے ہیں، کس طرح؟ ارے یہ ایمان میں نہیں ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں کون بولے؟ جو نہیں سنتے ہم اسلام کی بات، آپ چوپ یہی بولتے رہتے اسلام میں اچھے کام کرو، نیکی کرو، نمازیں پڑھو، یہی کہتے رہتے، سود نہ کو نہیں کھائے تو کیسا کریں گے ہم گزارا؟ اللہ اکبر۔ ہم بھی تو انڈائریکٹ اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، اللہ پر تہمتیں باندھ رہے ہیں۔ قرآن کی حکم ایک کہتا ہے اور ہم اپنی نفسانی خواہشات کا حکم مانتے ہیں۔ قرآن کی باتیں کہاں کون مانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں کہا کہ تم لباس یہی پہنو، رب نے کہا کہ جو بھی لباس پہنتے ہو بس بہترین پہنو کہ تمہارا جسم یا نہ ہو، لیکن وہ بھی ہم پر گراں گزرتا ہے۔ نہیں، ہم کو تو وہی پہننا ہے، جینس، ٹی شرٹ، سکرٹس، بالکل لیگنس جیگنس، جسم پہ چپکے ہوئے کپڑے، یہ ہم کو پہننا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم کچھ اور ہی ہے۔ یہ بھی تو اللہ پر، اللہ کے آگے کفر کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ آج ہماری زبانوں پر چلتے پھرتے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ یہ کہے، کہاں ہے ہماری زبانوں پر؟ تھینک یو، اوکے، بائے، سی یو، یہ رہتا ہے ہماری زبانوں پر۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ، کسی کو گھر سے بھیجے تو کہے فی امان اللہ۔ کوئی بچہ، کوئی چھوٹے بچے معصوم پسند آئے، کوئی بھی جب اچھا دکھتی ہے، بیوی خوبصورت دکھائی دیتی ہے تو کہے ماشاء اللہ۔ یہ الفاظ لائے، اللہ کے الفاظ، سبحان اللہ، اللہ کی تعریف کرے ہر وقت۔ صحابہ جب اتنا سہ کر احد احد کہہ سکتے ہیں تو کیا ہم بنا تکلیف سہے کہ اللہ کے سبحان اللہ ہم زبانوں پر نہیں رکھ سکتے؟ اگر ابھی بھی شوق نہیں آ رہا ہے تو یاد کرے حضرت دو صحابی جس کے اندر اتنا شوق تھا ابو جہل کو مارنے کا، حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو ابو جہل کو مارنے کا بے انتہا شوق رکھتے تھے۔ کیونکہ یہ وہ ابو جہل، اس دور کا فرعون جس کو کہا گیا تھا، جو ہمارے نبی کو بے انتہا تکالیف دیتا تھا۔ بچپن میں ہی انہوں نے ابو جہل پر حملہ کیا، بچپن میں ہی جہاد کے لیے نکل گئے ابو جہل کو مارنے کے لیے۔ آج ہم کو کسی دشمن کو جا کے مارنے کا نہیں ہے، اسلامی دشمن کو، ہمارا پرسنل دشمن اگر کوئی دکھا تو ضرور ہم تیار ہو جاتے لڑنے جھگڑنے کے لیے، لیکن اگر کوئی اسلام کا دشمن دکھا تو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھے، جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑے۔ یہ ہمارے اندر خصوصیت ہے، جاؤ اللہ دیکھو، اللہ کے بندے دیکھو، ہم کو نہیں کرنا، دروازہ بند کرو، میرے بیوے بچے ہیں، ختم۔ آج اگر تم کو لڑنا ہے، کسی کو مارنا ہے تو گھر میں ہی بیٹھے مارو، اپنے نفس کو مارو، اپنی خواہشات کو مارو، ناجائز خواہشات کو مارو۔ 4 جوڑے نئے ہیں تو 5ویں جوڑے کی فکر وہ نہ کرو، خواہشات کو مارو۔ بے جا بازاروں میں پھرتے پھرے نہ پھرو، خاص کر میری عورتیں بہنیں، بازاروں بار بار بے جا نہ پھرے، ضرورت کے جتنی ضرورت ہے تبھی نکلے، کوشش کرے، حتی الامکان کوشش کرے۔ یاد کرے ابو طلحہ کے ایمان کی بات کے یاد کرے
جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین باغ عطا کیا تھا جس کا نام بحیرہ تھا، بہترین باغ، پھلوں سے لدا ہوا باغ. یعنی کہ آج کل کے دور میں اگر میں کہوں گی تو پراپرٹی، ایسی پراپرٹی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا. لیکن جب انہوں نے سورہ چوتھے پارے کی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز، جب رب نے کہا ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ تم وہ چیز کو قربان نہ کر دو جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو. اللہ اکبر. یہ سننا تھا. انہوں نے فوراً اپنے اس بہترین پراپرٹی کو، جس میں پھلوں سے لگا ہوا باغ تھا، اس کو آپ نے راہ اللہ قربان کر دیا. اللہ اکبر. اس دور کی لاکھوں کی پراپرٹی آپ نے اسلام کے لیے قربان کر دیا. اسلام میں آپ نے اس کو دے دیا اللہ کی راہ میں بنا اس کا کچھ معاوضہ مانگے. یہ ہوتا ہے ایمان. کیوں؟ کیا ان کے اندر ایسا یہ لوگ کیا کام کرتے تھے جس کے اندر ان کے اندر لذت تھا؟ لذت ان کی عبادتوں میں اس لیے تھی کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں پر کامل ایمان رکھتے تھے، اس لیے ان کی عبادتوں میں لذت تھی. آج ہم تنہائی کے گناہ کرتے ہیں لیکن چار کے سامنے بڑے پاک باز ثابت کرتے ہیں، تو کہاں ہے ہمارا اللہ پر کامل ایمان؟ ہم کہاں سوچتے ہیں؟ ہر وقت یہی کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. جب کہے گا بندہ کہ میرا رب کیا کہے گا، تب یقین رکھے کہ آپ کا کامل ایمان ہو چکا ہے. ابھی بھی شوق نہیں آ رہا تو یاد کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ وقت جب شہادت کے قریب ہے، جب آپ کو نیزے مار کر شہید کرنے کی کوشش کی گئی. نماز فجر کے وقت جب آپ نماز ادا کر رہے تھے اور حضرت عمر پر جس کا نام شاید فیروز تھا، فیروز لبابا کچھ تھا، وہ آپ پر حملے کرتا ہے، چاقو سے، نیزے سے حملے کرتا ہے. جسم پر نیزے کا گہرا زخم ہے. کہتے ہیں کہ وہ سوراخ پڑ گئے تھے ان کے جسم سے کہ کھانے ڈالے تو نکل جا رہے تھے. شدت درد سے دو چار ہیں. درد کی کیسی، چھوٹا سا انگلی کٹ جائے تو کتنا درد ہوتا ہے ہمارے جسم میں. تو صحابہ کے درد کو محسوس کرنے کی کوشش کرے. ہم کو آج ہمارا درد ہی زیادہ دکھتا ہے. کبھی ہم نے سامنے والے کے درد کو محسوس کیا ہے؟ ان کے درد کو دیکھیں، ان کے درد کو محسوس کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے، شدت درد سے دو چار ہیں. وہاں ایک صحابی آئے آپ کی خیر عافیت لینے کے لیے، لیکن حضرت عمر کے پاس جب وہ بات کر کے واپس جانے لگے تو حضرت عمر نے ان کو بلایا. حضرت عمر نے اس شدت درد سے پہلے ان کو بلایا اور ان کو بلا کر کہا کہ اپنے ازار کو اوپر کرو، اپنے ازار کو اوپر کرو. یعنی کہ ان کا شلوار جو تھا، ازار کہتے ہیں نیچے کے شلوار کو، شلوار شاید ٹخنوں کو چھپا رہا تھا تو آپ نے کہا کہ اپنے ازار کو ٹخنوں سے اوپر کرو. اللہ اکبر. اس شدت تکلیف میں جب موت قریب ہے، اس وقت بھی نہیں عن المنکر کا یہ جذبہ. آج سامنے کوئی بھائی ایک دوسرے کو قتل کر دے تو ٹھہر کر ویڈیو نکالی جاتی ہے. کوئی ان کو جا کر روکنا پسند نہیں کرتا. کسی پر بے انتہا ظلم ہو رہا ہے. آج ہی اگر ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں کوئی ایک جانوروں کی طرح کسی کو مار دے، لیکن تیسرا جانے کو پسند نہیں کرتا ان کے بیچ میں. ہم کہاں جائیں گے بھائی؟ ہم بھی کر کے پھنس جاتے. اللہ اکبر. پھنسیں گے، اب ضرور پھنسیں گے، اللہ کے پاس پھنس جائیں گے. آج کسی کو گناہوں سے روکنے کو پسند نہیں کرتے. میں مانتی ہوں یہ بات کہ واقعی اگر آپ کسی کو روکیں گے تو وہ آپ سے دوری اختیار کر لے گا. کرنے دیجیے ایسے لوگوں کو، ہم سے دور ہو جانے دیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم کہیں گے تو حق کہیں گے. ہم نہیں عن المنکر کہیں گے، یہ ہمارے رب کا حکم ہے. امر بالمعروف کہیں گے حد سے زیادہ ٹی وی نہ دیکھو، بند کر دیں گے ایسی ٹی وی کو، بند کر دیں گے ایسے فنکشنوں میں جا کر ناچ گانے کو. اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم نہ جائے ایسے فنکشنوں میں جہاں ناچ گانے ہو. اور کبھی آپ کے رشتہ دار پوچھ لے تو کہے ہاں بھائی تمہارے پاس شریعت کا کھلا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور میرے کو پسند نہیں آیا کہ میرے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے اور میں اس محفل کو سجاؤں. کہیں ایسے جا کر ان کو تھوڑی تو شرم آئے، شاید مسلمان ہونے پر شرم آئے. جو ناچ گانے ڈی جے وی جے کے نام پر آج گھروں میں بے انتہا دھوم کر رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ماشاء اللہ. بعض ایسے دینی گھرانے ہیں، اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں دین کو قائم کیے ہوئے ہیں، الحمدللہ. لیکن بہت سارے گھروں میں اگر آپ دیکھیں گے تو دین کو ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ ٹی وی، ہر وقت ٹی وی میں مصروف بچے اور لیڈی سیریلوں میں مصروف، فلموں میں مصروف. کچھ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کچھ دماغی ذہنوں کو سکون دینے کے لیے ہم کچھ پکچریں
سیریلس لگا لیتے ہیں. اللہ اکبر. جب ان کو یہ چیزوں سے سکون آنے لگا. میں مانتی ہوں پر پریشانیاں آتی ہیں, انسان کو بہت جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں, اللہ سے دور کرتی ہیں, لیکن کوشش کرے کچھ پل کے لیے, اگر ایک پل کے لیے دیکھ لیتے ہیں تو شاید اللہ معاف کر دے, لیکن یہ ہمیشہ کا ایک شوق نہ بنا لیں اس کو. نہیں, یہ پہلا ایپیسوڈ دوسرا ایپیسوڈ نہیں, دیکھنا ہے اپنے کو کسی بھی قیمت پر, دن رات اسی کے پیچھے لگ گئے, ایسا نہیں. کچھ ذہن کو, دماغ کو کنورٹ کرنے کے لیے, تو ڈائیورٹ کرنے کے لیے تھوڑی دیر دیکھ لیے ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک عادت سے بنا لیتے ہیں اس کو. اللہ اکبر. اسی طرح گانے کے شوقین, گھروں میں کوئی ان کو روکتا تک نہیں. بچے بولتے ہاں چلو جاؤ, بہت بولی امی, بولنا ہے بول لو, ہم تو سننے کا سنتے, ہیڈ فونس لگا لیے, بس 24 گھنٹے گانے سنتے رہیں گے. کبھی نظر ڈالے اپنی اولاد پر, وہ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. اور جب ان کو یہ چیزیں سنائی گئیں گی, گانے ان کا, جب ان کو میوزک کا شوق ہو گیا تو قرآن کی لذت ان کو کہاں سے آئے گی. اسی طرح جوان لڑکیاں, فنکشنوں میں دیکھیں ان کو کیسے کپڑے, ان کا پردہ اوڑھنی کہیں ہاتھوں میں تو گلے میں لٹکا کر پھرتی ہیں. ان کو بتائے کہ اوڑھنی سینے کو ڈھکنے کے لیے, سر ڈھانکنے کے لیے ہوتی ہے, نہ کہ ہاتھوں میں ڈال کر وہ کرنے کے لیے. برقعے بھی پہنتے ہیں تو ایسے ٹائٹ برقعے. اللہ اکبر. بہرحال یہ تمام چیزیں ہوں گی تو شوق کہاں سے پیدا ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے, میں نے پچھلے بھی بارہا یہی آیت پڑھی ہے, ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا. یہ ان کے گناہوں کا بدلہ ہے, ان کے گناہوں کی بدولت انہوں نے کفر کیا ہے, ان کا یہ بدلہ ہے, اور جو میری آیتوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں. بارہا میرے رب نے کہا ہے کہ جو میری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں میں ان کو پھر جہنم ہی ان کا بدلا دوں گا, اگرچہ کہ وہ مسلمان ہے, اگرچہ کہ وہ نمازی ہے, اگرچہ کہ وہ حاجی ہے. جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے وہاں نہ جائے. یاد رکھے, عبادات میں شوق لانا ہے, یا تو شوق ہوگا یا پھر خوف ہوگا. اللہ کا شوق ہوگا. میں یقین مانتی ہوں, ہو سکتا میرے بولنے کا انداز بڑا سخت ہو, ایسے لگتا ہے کہ میں ہمیشہ صرف خوف دلاتی ہوں. ایسا نہیں ہے میری بہنوں, عزیز سامعات. میں چاہتی ہوں کہ ہم ہمارے ایمان کو جھنجھوڑے, کیونکہ سوتے ہوئے انسان کو اگر آپ اٹھنے کے لیے کہیں گے وہ نہیں اٹھے گا. آج کے دور کا میں سمجھتی ہوں, صرف اٹھائیں گے جی اٹھو بیٹے اٹھو بولتے وہ نہیں سنے گا. اسے جھنجھوڑ کر اٹھانا پڑے گا, آپ کو اسے جھنجھوڑنا پڑے گا. اٹھتے یا نہیں بول کے اس کو پوری طرح سے ہلا کر اس کی نیند کو بھگانا پڑے گا, تب کہیں جا کر جب نیند چلے جائے گی وہ خود بخود اٹھ کر بیٹھے گا. آج کے بندے کو آپ پیار سے کہیں گے تو وہ ہرگز نہیں مانے گا, تو اسے جھنجھوڑے. میرا مقصد بھی شاید یہی ہے, میں جھنجھوڑنا چاہتی ہوں ہر کسی کے ایمان کو, خود اپنے ایمان کو. میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں, اپنے اس اکیڈمی کے ناظم کا بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے موقع دیا تاکہ میں اپنے ایمان کو تازہ کر سکوں. میرے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ان باتوں کے ذریعے جو میں آپ تک پھیلا رہی ہوں. میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے, میں نے یہی دعا کیا ہے, یا اللہ سب سے پہلے تو مجھے عمل کی توفیق عطا فرما. میرا مقصد کسی کے اوپر انگلی اٹھانا نہیں ہے, اپنے معاشرے کو بہترین بنانا ہے, اسلام کو بہترین بنانا ہے. جو شریعت کو ہم بھلا چکے ہیں وہ شریعت کو زندہ کرنا ہے. وہ آپ سب کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح اماں پار, اگر میں نے ابھی کہا تھا کہ عبادات میں شوق, یا تو آپ کو شوق سے ہوگا, جس کے اندر وہابی صلاحیت ہوگی, جو اللہ کو آخرت پر تھوڑا ایمان رکھتا ہے تو وہ شوق اس کے اندر پیدا کر کے اللہ سے شوق میں عبادت کرے گا. لیکن اگر اتنے جاننے کے بعد بھی شوق نہیں آ رہا ہے تو دوسرا ہے خوف پیدا کرے اپنے اندر. کل بھی میں نے کہا تھا سورہ نازیات میں کہ خوف پیدا کرے اپنے اندر. جیسے خوف کیسے پیدا کرے, خود اللہ نے اپنے بندوں کو خوف دلایا ہے, رب کائنات نے خوف دلایا ہے. اماں پارا کی صورتیں ہیں, اماں پارا اٹھا کر پڑھے, کبھی پورا قرآن پڑھا نہیں جا رہا ہے تو کم سے کم اماں پارا اٹھا کر پڑھے. نہیں پڑھا جا رہا ہے تو اپنے فونوں میں یوٹیوب پر مار کر دیکھے اماں پارا کا پورا تفسیر ترجمہ کیا ہے, ان سورہ کا ترجمہ کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں بیان کیا ہے. خوف دلایا ہے بندوں کو. کیسے, جیسے کل ہی ہم نے پڑھا تھا سورہ نازیات کہ تمہاری روح کیسے نکالی جائے گی, فرشتے کیسا تمہارے جسموں کے اندر تیر تیر کر تمہاری روح کو کھینچ کر نکالیں گے. ایسے ہی تم کو آسان موت نہیں آئے گی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں, جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں,
ان کی جب کیفیت تھی موت کے وقت اتنا بخار آپ کو آ چکا تھا اور آپ نے پوچھا، آپ نے سوال کیا، یا اللہ کیا میرے امتوں میرے بندوں کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوگی؟ اللہ اکبر. آپ کو پتہ نہیں کیا تکلیف ملی ہوگی اس وقت اللہ کے چہیتے فرما بردار بندے کو، سب سے حبیب، ساری کائنات میں جو سب سے حبیب ہے ان کو تکلیف اٹھی ہوئی موت کے وقت. تو ہم کس بنا پر بیٹھے ہیں کہ اللہ ہم کو تکلیف نہیں دے گا؟ یہ کیسا یقین ہے ہمارا؟ یہ یقین نہیں ہے، یہ شیطان کی گمراہی ہے. اس نے ہمارے آنکھوں پر کانوں پر پردہ ڈال دیا ہے. کہتا ہے اللہ غفور الرحیم، نماز چھوڑ دے، اللہ غفور الرحیم، جو ہوگا دیکھا جائے گا. چھوڑ پہلے اپنی دنیا کو دیکھ، اللہ ایسے ہی معاف کر دے گا. ہاں چلو پورے گناہ کرو، ایک بار حج کر لو، سارے گناہ معاف ہو جاتے. اللہ اکبر. ایسے معاف نہیں ہوں گے، ہرگز معاف نہیں ہوں گے. اتنی آیتیں ہم نے جانا، کیا رب نے ایسے ہی کہا کہ میں تمہیں ایسے ہی معاف کر دوں گا؟ ہرگز نہیں. رب نے بارہا کہا ہے کہ تم توبہ کرو، میری طرف رجوع کرے تو میں معاف کرنے والا ہوں. تم مجھے پکارو، تمہیں جواب دوں گا. تم جیسا عمل کرو گے اللہ کو ویسے ہی تم پاؤ گے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہم کو اللہ رحمان ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہم کو موقع دے رہا ہے. ہم نے اگر چوری کی تو فوراً وہ ہمارے ہاتھ نہیں کاٹ رہا ہے. ہم نے اگر زنا کیا تو فوراً وہ ہم کو رجم نہیں کروا رہا ہے. یہ اللہ کا رحمان الرحیم ہونا ہے کہ وہ موقع دے رہا ہے. موت تک اس نے دروازہ کھلا رکھا ہے، توبہ کا دروازہ کھولے رکھا ہے ہمارے لیے. یہ ہے اس کا رحمان ہونا. اور ہم نے، شیطان نے پہلے ہی کہا ہے لَأُغْوِيَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمام کے تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا. یہ رب سے وعدہ کر آیا ہے. وہ رب نے بھی کہا ہے کہ جا تو کر لے، جسے گمراہ کرنا چاہے تو کر لے، لیکن سوائے میرے مخلص بندوں کے ان پر تیرا کوئی اثر نہیں چلے گا. اللہ اکبر. یہ رب کو فخر ہوتا ہے اپنے ایمان والے بندوں پر. رب جانتا تھا یہ دنیا جس سے میں نے اتنی زینت دی ہے، اتنے گناہ گار ہیں، لیکن میرے کچھ مخلص بندے ہیں اس دنیا میں جو تیز شیطان کے ابلیس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اللہ اکبر. کیا کہنا ایسے ایمان والوں کا، کیا کہنا اللہ کی ان بندوں سے محبت کا. اللہ اکبر. اللہ ہم کو بھی ان جیسا بنا دے. وجعلنا منہم، آمین یا رب. تو اللہ، میں نے کہا ہے کہ اگر شوق نہیں آ رہا ہے تو اپنے آپ کو خوف دلائے، اپنے اندر خوف پیدا کرے. موت کو یاد کرے کہ موت ہماری کیسے نکالی جائے گی، ہمارے جسموں سے کیسے روح نکلے گی. یاد رکھے میری بہنوں، یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے، باقی سب جھوٹ ہے. آپ کا ہر رشتہ، آپ کا ہر عمل، سب جھوٹ ہے. موت ہی ایک حقیقت ہے جو ہم کو کاٹ دے گی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے. ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا. یاد کرے سورہ زلزال میں رب نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، میں زمین کو پوری طرح زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی زمین. اللہ اکبر. اور وہ اپنے بوجھ نکال کر پھینک دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها. زمین اپنا بوجھ ہم انسانوں کے جسموں کو نکال کر پھینک دے گی. ہم زمین کے بوجھ ہیں، زمین کے بوجھ ہے. بدکار انسان زمین کے بوجھ ہے. زمین پناہ مانگتی ہے بے نمازی سے. یا اللہ اس بے نمازی کو میری جگہ نہ دفنا، کہ اس کی وجہ سے جو اس کے قبر میں جو آگ لگے گی وہ مجھے بھی سہنا پڑے گا. اللہ اکبر. کبھی سوچا ہے؟ ہم سے پناہ مانگتی ہے زمین، اور ایسے جو اکڑ کر چلتے ہیں زمین پر ان سے پناہ مانگتی ہے زمین. یہ دعاؤں میں لگے ہیں. ساری کائنات اللہ سے دعا کر رہی ہیں سوائے بندے مومن، بندے انسان بشر کے. بڑا بے خوف سا بندہ ہے یہ، نہ جانے کس کی سے کیسی بے خوفی ہے، نہیں جانتے. یہ ابلیس کے چاروں طرف سے حملے میں ہے. یہ دنیا کی لذت میں، دنیا کی زینت میں پھنس چکا ہے. اس کا ایمان اب اس کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان کی طرف آنا پسند نہیں کرتا، اپنی عبادتوں میں لذت پیدا نہیں کرنا چاہتا. عبادت میں شوق نہیں، خوف سے پیدا کرے. شوق نہیں ہو رہا ہے تو خوف پیدا کرے. صحابہ جیسا عمل نہیں کر سکتے تو خوف لائیں اپنے اندر. یاد کرے سورہ قاریہ، جب رب نے کہا سورہ قاریہ میں فرمایا القاریہ تم القاریہ، تم جانتے ہو لڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ لڑکھڑا جائے گی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ روئی کی طرح بکھرے ہوئے پڑے رہیں گے. روئی کیسے بکھرتی ہے؟ جب روئی کو دھنکا جاتا ہے، پہلے کے دور میں ہوتا تھا جب گدے کی روئی نکال کر اس پر لکڑی مارے تو اس کو کہتے ہیں دھنکنا. تو وہ دھنکنے سے جو روح اپنی ڈسٹ نکال دیتی ہے، ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، تو وہ ہوا میں اڑنے لگتی ہے. ایسے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ اڑا دے گا. پہاڑے ہوا میں اڑنے لگیں گے. قیامت کا وہ منظر ہوگا. پہاڑے، ساری کائنات، ساری زمین اڑنے لگے گی.
جب رب نے کہا فَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو جس کے ترازو میزان ہلکے ہوں گے اس کے لیے جہنم ہے. اللہ اکبر، اس کے لیے جہنم ہے جس کے میزان ہلکے ہوں گے. اسی طرح سورہ نازیات پڑھیں، کیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بندوں کو خوف دلاتا ہے کہ میں تمہاری روح کس طرح نکالوں گا، میں تمہاری روح کیسے نکالوں گا. ہم نے کل ہی جانا تھا سورہ نازیات میں، والنازیات غرقا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. اللہ اکبر، کیسے ہمارے اندر ڈوب کر روح کھینچ کر نکالی جائے گی، ایسے ہی آسانی سے روح نہیں نکلے گی. یہیں سے ہم کو قیامت بتا دی جائے گی اور ہماری آنکھوں سے دنیا کا پردہ اٹھ جائے گا. یہ دنیا کی حقیقت، جو دنیا کو ہماری دنیا، میری زندگی سمجھتے تھے، وہ کہ کام کی نہیں رہے گی. جب پتہ چل جائے گا بندے کو کہ میں کیا ساتھ لے کر جا رہا ہوں، میں کتنا فقیر ہوں، آج میں کتنا بے بس ہوں، میں نے کچھ نہیں رکھا، اپنی جمع پونجی کچھ نہیں کی. جمع پونجی آپ کی دولت نہیں، آپ کا اپنا اعمال ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا، وہ بندہ بڑا مطمئن ہوتا ہے جو اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے. اس کو موت کے وقت بھی بڑا ہی مطمئن رہتا ہے وہ، کہ میں ساری زندگی یا رب تیری دی ہوئی زندگی میں راضی تھا. وہ بڑا ہی مطمئن ہو جاتا ہے اللہ کی دی ہوئی زندگی سے. اللہ اکبر، یہ مطمئن ہونا، یہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا اس کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے. وہ قالی ہے، وہ بظاہر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ امیر انسان ہے. اللہ اکبر. اسی طرح سورہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقول الانسان یومئذ این المفر. ایسے قیامت کے مناظر جب دیکھے گا، حشر کا میدان جب دیکھے گا تو کہے گا کہ اب مجھے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. تو رب خود کہے گا کلا لا وزر، ہرگز نہیں، آج تجھے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، آج تیرے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. کہاں اب کہیں تیرے بھاگ ہی نہیں سکتا. اب تو دنیا میں بچ سکتا ہے تو، لیکن موت سے تو بچ نہیں سکتا. ہاں، دنیا کے حالات سے شاید بچ سکتا ہے تو، لیکن اب وہاں پر کوئی بچنے کی جگہ ہی نہیں ہے تیرے لیے. جب پچھتائے گا انسان، سوائے پچھتاوے کے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اور یاد رکھے، انسان کا سب سے بڑا بدلہ اس کا اپنا پچھتاوا ہے. سب سے بڑا جو بدلے کی آگ، جو اس کو اجر ملے گا کہ وہ بدلہ اس کے پچھتاوا ہے اس کا. کہ اگر یہ یقین رکھے، اب جیسے کہ اگر آپ کسی شاپ پر جائیں اور آپ کو کسی دکان پر کوئی بہترین سوٹ، بہت بہترین ہے، خوبصورت ہے اور کم سے کم داموں میں آپ کو مل رہا ہے، لیکن آپ نے یہ سوچا ارے اتنے مل تو رہا ہے، لیکن آپ کے اندر لالچ آ گئی اور آپ وہ پہلی دکان چھوڑ کر دوسری دکان پر جا بیٹھے اور اس سے بدترین کپڑا آپ کو اس سے مہنگے داموں پر مل رہا ہے، تو کتنا پچھتاوا ہوتا ہے. یہ تو بہت چھوٹا پچھتاوا ہے، میں نے تو چھوٹی سی مثال دی ہے. جو کتنا پچھتاوا ہم کو ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بہترین چیز وقت پر نہیں خریدی. اس سے کہیں زیادہ، 100 گنا زیادہ اس وقت پچھتائے گا جب حشر کا میدان ہمارے سامنے ہوگا. ہم سوچیں گے میں کیا لے کر آیا یہاں پر، میں تو بالکل خالی ہاتھ رہا، میں تو اپنی دنیا بناتے رہا، میں تو اپنی زندگی بناتے رہا. بارہا اللہ نے اپنے علماء کو بھیج کر اپنی آیتوں کو مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے تو کچھ کمایا ہی نہیں. میں تو دنیا کی کمائی میں رہا اور میں ہمیشہ آخرت کے لیے سے تو میں تو بالکل فقیر ہوں. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ. اس دن انسان دیکھا کہ اس کے ہاتھ نے کیا کمایا ہے، آگے کے لیے کیا چھوڑ رکھا ہے اس نے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. ہم نے بارہا یہ آیت جانی ہے، اور کافر کہے گا کہ کاش کہ میں مر کے پھر سے مٹی ہو جاتا. اسی طرح سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انشقت، اِذَا السَّمَاءُ انشقت، جب آسمان پھاڑ دی جائے گی. یہ آسمان کی حالت بھی اللہ تعالیٰ ویسے نہیں رکھے گا، آسمان کو پھاڑ دے گا، زمین کو جھنجھوڑ کر پورا رکھ دے گا، پہاڑوں کو ہوا میں اڑا دے گا. والارض مدت، اور زمین بھی پھیلا دی جائے گی. والقت ما فیہا وتقلت، اور اس میں جو ہے وہ اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، سب اپنا بوجھ نکال کر پھینک دے گی. یہ قیامت کا منظر ہوگا، کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں رہے گی، سب درہم برہم ہو جائے گا. اسی طرح فرمایا وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ. اس دن جہنم میں جب حشر کا میدان میں آپ حساب کتاب کے لیے ٹھہرے ہوں گے تو جہنم آپ کے سامنے لائی جائے گی. ہزاروں کے فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے لائیں گے.
उस वक्त इंसान याद करेगा लेकिन नसीहत हासिल करेगा, लेकिन अल्लाह ताला पूछता है वह अन्ना लहुल ज़िक्रा, अब तेरा नसीहत करना, अब तेरा रोना किस काम का, अब तेरा रोना किसी काम का नहीं, अब तेरा नसीहत पढ़ना किस काम का नहीं। अल्लाह अकबर, ये है अल्लाह का रहमान होना कि हम अल्लाह चाहता तो ये सिर्फ चीज़ें हम हमसे मुबहम रख सकता था, छुपा कर सरप्राइज़ हमको दे सकता था रब, लेकिन हमारा प्यारा अल्लाह ये हमको दुनिया में आगाह कर रहा है। जैसे एक माँ कि अपने बच्चे को कहती है बेटे इस रास्ते तुम यहाँ फला, अगर तुमने ये पत्थर पर ठहर गए तो पत्थर के नीचे गड्ढा है, तुम बारहा आप कोशिश करते हैं कि आपका बेटा उस फला पत्थर पर ना ठहरे ताकि वो जहन्नम में गिर जाए, उसके नीचे आग है। अगर आपको लगता है तो आप पूरी कोशिश करेंगे उस बच्चे को रोकने की, लेकिन बच्चा अगर सरकश है, नाफरमान है, तो वो बच्चा उस पत्थर पर ठहरेगा तो फ़ौरन सीधा जहन्नम में चला जाएगा। एक माँ, मामूली सी माँ की, जिस माँ के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी 100 रहमतों में से सिर्फ एक रहमत को तकसीम करके उस माँ की और औलाद के दिल में मोहब्बत डाली, वो माँ अपनी औलाद को बचाने की कोशिश करती है, तो हमारे रब करीम हमारे लिए कितना बड़ा कोशानी है। वो हमारे लिए कैसी कैसी आयतें हमको सुना रहा है, कैसा कैसा अपने कलाम से हमको खौफ दिला रहा है कि मेरे बंदे लौट कर मेरे पास आना है, तुझे मेरे लिए तो तैयारी कर, मैंने तुम्हें सिर्फ आजमाइश के लिए भेजा है, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा तो कोई तुमको बचाने वाला नहीं है, मैं बेहतरीन दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी दुआ सुनने वाला हूँ। बारहा वो हमको अपने पास बुलाता है, लेकिन हम अपने मगरूर में, अपने तकब्बुर में, हमें क्या ज़रूरत है नेकियां कमाने की। अरे भाई हम चलो भाई, हम किसी को तकलीफ़ तो नहीं दे रहे, चलो हम अपने घर में बंद रहे तो बस है, नहीं भाई हम किसी की ज़िंदगी में हम नहीं जाएंगे, क्या उनके साथ क्या हो रहा होने दो, वो बीमार पड़े जान दो भाई, हमको कहाँ बीमारी लग जाती है। अल्लाह अकबर। इसी तरह सूरज शम्स से अल्लाह ताला ने कहा वइज़ शम्स कुव्विरत, और जब याद करो जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, सूरज को लपेट दिया जाएगा, सूरज आग का गोला जो हमारी सारी दुनिया को रोशन करता है, वो गोले को लपेट देंगे रब। वइज़न नुजुमुन कदरत, और सारे के सारे सितारे, आसमान के सितारे आज जो हमको बड़े बेहतरीन सजे सजाए नज़र आते हैं, वो बेनूर हो जाएंगे। वइज़ल जहीम सुय्यरत, और जहन्नम भड़काई जाएगी। अल्लाह अकबर, जहन्नम को भड़का दी जाएगी। अलिमत नफ्सुम्मा अहज़रत, हर नफ्स जान लेगा कि उसने क्या पेश किया है, उसने वो क्या लेकर आया, वो जो कुछ लेकर आए वो सब जान लेगा। इतना खौफ अल्लाह ताला हमको दिला रहा है, इतना खौफ बता रहा है, क्या अब भी हमारे अंदर अल्लाह की इबादतों में शौक़ नहीं आएगा, इबादतों में लज्जत नहीं आएगी? तो सोचे, मैंने कल भी यही कहा था, चाहे मेरा कहना आपको सख्त अल्फाज लगे, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आपका कलमा आपके लिए कोई मायने रखता है? अल्लाह अकबर। बने तो बेहतरीन बने, जब आप अपने आप को संवारती हैं तो बेहतरीन दिखना चाहती हैं, उसमें कोई कमी होने नहीं देती। जब पकवान करती हैं तो कोशिश करती है कि बेहतरीन से बेहतरीन पकवान हो, जब घर का काम करती हैं तो चाहती हैं कि घर की पूरी सफाई हो, इसमें कोई कमी ना आए। जब फंक्शनों में जाती हैं तो खुद की सजावट में पैर के चप्पल से लेके सर के जोड़े तक का कोई चीज़ में, मैचिंग की चीज़ में, नाखूनों में कोई कमी होने नहीं देती। तो फिर हमारे ईमान में क्यों हम कमी होने दे रही हैं? क्यों? यही रब हमसे सवाल करेगा, यही सवाल करेगा। तू अपने दुनिया के कामों में कभी कमी होने नहीं दी, तो मेरे काम में, मेरी इबादत में तू हमेशा क्यों कोताही करती रही? रब हमसे पूछेगा। क्या जवाब देंगे हम अल्लाह को? या अल्लाह यही कहेंगे, या अल्लाह हमको इबादतों में शौक़ नहीं आ रहा था, हमें तेरा खौफ नहीं हो रहा था? चाहे कोई एक्सक्यूज़ दे दे, कोई बहाना दे दे, अल्लाह के यहाँ उसके बाद कुछ नहीं होगा सिवाय अदल के। हाँ, कोई ऐसे थे जो लाचार थे, मजबूर थे, बेबस थे, लेकिन उनकी नीयत नेक बन चुकी थी, वो किसी को तकलीफ़ देना नहीं चाहते थे, लेकिन कभी कोई अल्फाज निकल गए। अल्लाह दिलों के हाल जानने वाला है, रब सब देखता है, रब सब जानता है, हर एक के ईमान से बखूबी वाकिफ़ है। वो हमसे एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए भी वो हमसे गाफिल नहीं, हम गाफिल हैं उससे। हम अपने रब को हाजिर नाजिर हर वक्त नहीं जानते। जब दीन की बात आती है, रमज़ान का महीना आता है, तो हम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान चले गए, ख़त्म, फिर कहाँ जाता है रब नहीं मालूम मुझे।
ہر وقت اللہ کو حاضر ناظر جانے، ہر وقت یہ سوچے کہ میں رب کو کیا سوال کا، اس سوال کا جب مجھ سے رب سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گی، کیا شکل و صورت لے کر اپنے رب سے ملاقات کروں گی۔ ایسے ایمان کو جگائے، ایسے اپنا ایمان بنائے اور خود سے سوال کرے، کیا میری زندگی بس دنیا کی مرہون منت ہے؟ کیا میری زندگی صرف دنیا کی مرہون منت ہے؟ میرے ماں باپ نے مجھے دنیا میں بھیج دیا، پیدا کر دیا، ختم، میں اب جیسی چاہوں زندگی گزار لوں، بس شادی کر کے دے دیا، جو بھی شوہر ملا، سسرال ملا، جیسے بھی ہے، ختم، اب میری زندگی یہی ہے؟ اللہ نے مجھے ماں بننے کی توفیق دے دیا اور میں بچے پیدا کر لوں، ختم، یہی میری زندگی ہے؟ اللہ اکبر۔ جتنا ہو سکے یقین مانے، میں صرف عورتوں کی ہی بات نہیں کر رہی ہوں، یہاں ہر مسلمان مراد ہے، یہاں ہر مسلمان بھائی بہن سب مراد ہے جو یہ کہتا ہے کہ میری زندگی صرف دنیا کی مرہون منت ہے، کسی منتوں سے میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کیا، بس دنیا کے لیے مجھے جینا ہے، دنیا کی تعلیم، بس دنیا کی جو بھی رسم و رواج اس کو پورا کرنا ہے اور وقت آئے گا مجھے مر جانا ہے، تو یہ سوچے گا تو یقین مانیے وہ شر الدواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سمن بکمن امیون، ایسے لوگ جو شر الدواب کسے کہتے ہیں؟ سب سے بدترین مخلوق ہے، وہ دنیا کی مخلوق میں سب سے بدترین ہوئے جو سمن بکمن امیون ہوتے ہیں، جو گنگے، جو حق بات کہتے، حق بات جانتے ہوئے بھی جو حق کا ساتھ نہیں دیتے، سچ جانتے ہوئے بھی سچ نہیں کہتے، بکمن امیون، اندھے ہیں وہ، جو حقیقت دیکھتے ہیں، سچائی دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی سچ کا ساتھ نہیں دیتے، جو ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن ظلم کو نہیں روکتے، یہ شر الدواب ہے اللہ کے نزدیک، بھلے ہی پھر آپ کتنے نمازی ہوں، کتنے حاجی ہوں، شر الدواب نہ بنے، اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں چاہے تو فناہ برباد کر دے ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ آج کون سا ایسا گناہ نہیں ہے جو ہماری اس امت محمدیہ کر رہی ہے؟ قوم شعیب کا جو گناہ ہے وہ ہماری قوم کرتی ہے، ناپ تول میں کمی۔ ایکا نامی ایک جھاڑ تھا، وہاں پر منتیں مانگ مانگ کر اس جھاڑ کو وہ لوگ ڈوریاں باندھتے تھے، اس جھاڑ کی پوجا کی جاتی تھی۔ وہ قوم شعیب علیہ السلام کی قوم جس کو اللہ نے برباد کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو شرک پر تھی، آج ہمارے خاندان میں، ہمارے ماحول میں دیکھیں شرک ہر جگہ ہے، بدعتیں ہر جگہ ہیں، نبی کے نام پر ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، ایمان کے نام پر ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں، ایمان کے نام پہ ڈی جے کو لگایا جاتا ہے، کہتے ہیں وہ اسلام کا حصہ ہے، اللہ اکبر، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طرح قوم لوط کو لے لیجئے، وہ آج امت محمدیہ کرتی ہے لیسبین کے نام پر، اللہ اکبر، اللہ کی بنا ایسے ایسے گناہ جو ہر امتی پہلے کی قوم کرتی تھی۔ قوم صالح کو لے لیجئے، قوم سمود کو لے لیجئے، پہاڑوں میں جو تراش کر نقش و نگار کے محلات بنا کرتے تھے وہ لوگ، آج بھی ہماری بلڈنگ بہترین سے بہترین ہونا چاہے کروڑوں کا پیسہ کیوں نہ لگ جائے، اس فنا ہونے والے گھر کو، برباد ہونے والے گھر کو، چار دیواری میں رہنا ان کو کافی نہیں ہے، کروڑوں کا پیسہ اس کو لگایا جاتا ہے، صرف انٹیریئر ڈیزائننگ دی جاتی ہے، اس کو کروڑوں کا پیسہ اس میں صرف کیا جاتا ہے۔ یہ قوم سمود ہے، صالح علیہ السلام کی قوم۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم جب فرمایا کہ یہ تو تم فلا کام نہ کرو، اللہ کی اونٹنی کو نہ ستاؤ، آج امت محمدیہ میں بھی یہ فساد ہے، آج اللہ کے بندوں کو ستاتے ہیں، اگر کوئی سچ کہتا ہے تو اس کو ستاتے ہیں، اور جھوٹا آسانی سے چھٹکارا پا لیتا ہے، حق کا ساتھ کوئی نہیں دیتا، تنہا چھوڑ دیتے ہیں جو دین کے راستے پر ہوں۔ یہ ہماری امت محمدیہ میں کون سا گناہ کون سی قوم نے نہیں کی جو آج اس امت محمدیہ میں نہ ہو؟ ہر وہ گناہ جو پہلے کی امت کر چکی ہے آج وہ ہم گناہ میں ملوث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ یا میرا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، میں نے بارہا یہی کہا ہے کہ بس ہم ہمارے دین کو، ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم یہ جانیں کہ ہم اللہ کے ویسے بندے ہیں جو خود کو گناہوں سے دور رکھنا جانتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ ہو کہ آخرت میں کہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ پچھتاوا ہے، بندہ کہے گا کہ کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ چھوڑتا،
کاش میں اپنے آنے والی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا. یہ پچھتاوے میں ایسا نہ کہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. رمضان المبارک کا دن ختم ہو رہا ہے. یہ مہینے ختم ہو گیا, مہینہ ختم ہو رہا ہے. یہ مبارک بابرکت مہینہ ختم ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ یہ برکت کا مہینہ ہم سے چھن جائے, ہم سے اللہ تعالیٰ اس برکت کے مہینے کو دور کر دے. آئیے اللہ سے مغفرت طلب کرے, اللہ سے توبہ استغفار کرے اور اللہ سے بے انتہا دعا کرے. اللہ تعالیٰ نے بارہا کہا ہے کہ مجھ سے توبہ کرو میں معاف کروں گا, مجھ سے مانگو میں بخشش کروں گا, مجھ سے رحم کی بھیک مانگو میں دوں گا. وہ رحمان ہوں میں رحیم ہوں. وہ ہے, بے شک ہے, ہمارا کامل ایمان ہے. الحمدللہ. میں یہاں پر جو آج کا جو یہ بیان تھا کہ ہم ہمارے عبادات میں شوق کیسے پیدا کرے. اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کے رحم سے, اللہ کی مہربانی سے اللہ نے جتنا علم ہمیں نوازا ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہم نے آج تک جتنا سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے علم میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرماتے رہے. ہمارے ٹوٹے پھوٹے سارے اس مہینے میں خاص کر جو ہم نے عبادات کی ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اور ہمارے زندگیوں میں ہم نے جتنی لاپرواہی, سستی, کاہلی اور غفلت برتی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان سستیوں کو, ہماری ان غفلتوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور اپنی رحمت سے ہمیں بخشش فرما دے. اس رمضان المہینے, اس مبارک مہینے کے اختتام سے پہلے اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ